الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا البلاغ المبين. اور اے پیغمبر، تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے. یہ کون سی بستی تھی؟ اس بستی کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے. ان رسولوں کا جو اس بستی میں بھیجے گئے تھے، بعض روایت میں کہا کہ یہ بستی شام کا مشہور شہر انطاکیہ تھی، لیکن نہ تو یہ روایت مضبوط ہے اور نہ تاریخی قرائن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. دوسری طرف رسول کا لفظ عربی زبان میں ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر دوسرے کے پاس جائے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوئے. اس لیے ظاہر یہی ہے کہ حضرات انبیاء کرام تھے، اور بعض روایت میں ان کے نام بھی صادق، صدوق اور شلوم یا شمون بتائے گئے، لیکن یہ روایت بھی زیادہ مضبوط نہیں ہے. اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرات انبیاء نہیں تھے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. اور مرسلون کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اس لیے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کرام ہی تھے. شروع میں دو نبی بھیجے گئے تھے، پھر ایک تیسرے نبی کو بھی بھیجا گیا. بہرحال عبرت کا جو سبق قرآن کریم دینا چاہتے ہیں وہ نہ بستی کے تعین پر موقوف ہے اور نہ پیغام لے جانے والوں کی شناخت پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کے نام نہیں بتائے، لہذا میں بھی اس کی کھوج میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اصل میں واقعتاً بعض دفعہ انسان غیر ضروری کاموں میں اتنا زیادہ وقت لگا لیتے ہیں کہ اصل چیز پیچھے رہ جاتی ہے. اصحاب کہف کا جو واقعہ گزرا ہے سورہ کہف میں، اس میں بھی ایک سوال کیا گیا باقاعدہ، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی 4 تھے، کوئی 5 ہوا، مطلب اس طرح مختلف بتا کے فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے تھے. اب اللہ پاک بتا بھی سکتے تھے، وہ اللہ کو تو معلوم تھا، لیکن نہیں بتایا. اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے، ایک تعلیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں غیر ضروری کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے، جو اصل چیز ہے اس کو لینا چاہیے. اور وہ کیا ہے اس میں؟ وہاں اصحاب کہف جس مقصد کے لیے اندر گئے تھے وہ بنیاد ہے. اور یہاں پر یہ بات تھی کہ یعنی ان کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا گیا تھا جو مطلب بستی والے تھے، ان تک پیغام پہنچا تھا، لیکن انہوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ مسائل پیش آئے. جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو ان نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا. وہ اصل میں وہ عمومی اعتراض جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ تو ہمارے جیسے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص بات تمہارے ساتھ نہیں ہے. نعوذ باللہ. مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے جیسے لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتے، گویا کہ جس کو عصری مسابقت یا عصری مقابلہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم سے کیوں یہ زیادہ ہو، آخر ہم ان کی بات کیوں مانیں. تو اس پر جو ہے نا مطلب گویا کہ یعنی بات ختم ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ پیغمبروں کی بات یا بڑے بڑے علماء کی بات یا بڑے بڑے لوگوں کی بات، اولیاء کی بات اس لیے رد کرتے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہیں. ان کو تو چاہیے اگر یہ کچھ مطلب اللہ کی طرف سے ہوتے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ہونے کا جو خاص بات ہے وہ جنت میں ہوگی، وہ وہاں پر اپنا اپنا مقام ہوگا، اس کے حساب سے ہوگی. یہاں پر تو ہو گیا اس طرح، بلکہ این ممکن ہے کہ جو حق پر ہے وہ بالکل حبشی اور ایسا ہو، مطلب کم اس کے، اور مطلب جو ہے نا وہ علم بھی شاید اتنا زیادہ نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے.
دوسرا طرف ایک بہت بڑا عالم ہوگا یا بہت بڑے اونچے خاندان کا ہوگا، وہ گمراہ ہوگا. ہاں جی، تو یہ اس پر نہیں ہے، تو اپنے عمل پر ہے، لیکن اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ بات. اب یہ افراد تفرید دیکھیں کہ پیغمبر آئے اور پیغمبروں کو جھٹلایا کہ تم ہمارے جیسے ہو، اور خاتم النبیین کے بعد کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تو ان کو بھی لوگوں نے ماننا شروع کیا کہ ٹھیک ہے تم بھی پیغمبر ہو. انا للہ و انا راجعون. حالانکہ جو پیغمبر تھے اس نے کہا بس میں آخری نبی ہوں، تو اس کے بعد تو پھر کسی کی سننی نہیں چاہیے. اس لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اس سے بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے ایمان میں شک کر لیا. تو یہ افراد تفرید ہے، یا تو پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے یا جھوٹوں کو بھی پیغمبر مان لیتے. ہاں جی. تو قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. انہوں نے اپنا گواہ اللہ کو بنا دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے. تم مانتے ہو نہیں مانتے ہو تمہاری اپنی مرضی. اور اس کے ساتھ جو گویا کہ عواقب ہوں گے، اس کی جو نتیجے ہوں گے، وہ بھی تم ذمہ داری، تم ہی یار اس کو بھگتو گے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، لہٰذا ہم تو بات کریں گے، اور ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم تم تک صحیح بات پہنچا دیں. اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. یعنی میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایک کافر بھی اگر مجھے کوئی حق بات بتا دے، بس نماز کا وقت ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، اور ایک انگریز ہے یا کوئی اور کافر ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ شبیر صاحب آپ تو مسلمان ہیں، جاؤ نماز پڑھو. اب اس وقت میں کہوں یہی تو مجھے کافر نے کہا تو ظاہر میں نے اپنے آپ کو معروف کر دیا، حالانکہ اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے میری مدد کی. تو آدمی کو تو اپنے فائدے کی بات کافر کی بھی ماننی چاہیے، چاہے کہ مسلمان ہو، چاہے کہ پھر پیغمبر ہو. مطلب پیغمبر، مطلب ظاہر ہے یہ والی بات ہے، پیغمبر بات کیا کر رہا تھا؟ وہ تو صحیح بات کر رہا تھا نا. مطلب یعنی وہ بات ایسا تو نہیں کرنا نعوذ باللہ من ذالک کو خلاف واقعہ کوئی بات ہی. یعنی تم بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو بتوں کو کیوں پوچھنا چاہیے؟ نہیں پوچھنا چاہیے. تم ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اس پر میں بڑا حیران ہوں، بعض دفعہ اس پر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ شعیب علیہ السلام جو بات فرمائے تھے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا تول لیا کرو. تو چلو یہ تھے دکاندار، یہ تو مطلب بین ان کے حق میں بات نہیں جا رہی تھی، یعنی مطلب ان کی ظاہری طور پر، لیکن عوام کی تو فائدے میں بات جا رہی تھی نا. جو لے رہے تھے ان کی تو ان کو تو ساتھ دینا چاہیے تھا. ان کی تو ظاہر ان کے تو فائدے کی بات تھی. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتے کمزوروں پر ظلم نہ کرو، تو جو طاقتور ہے ان کے تو خلاف بات جا رہی ہے، لیکن جو کمزور ہے ان کے تو فائدے میں بات جا رہی ہے، ان کو تو ساتھ دینا چاہیے. لیکن بس جن کی مت ماری جائے. تو اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم میں خواتین کے خلاف بات جا رہی تھی، تو ہم لوط علیہ السلام خواتین کی حمایت بھی بات کر رہے ہیں. ظاہر مطلب وہ تو ظاہر ان کو تو کم از کم ماننا چاہیے تھا، لیکن یہ مت ماری جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مطلب یہ انسان کی مت ماری جائے تو خود اپنے پیر کے اوپر کلاڑی مارتے. تو اگر اس طرح میں اس لیے کہا کہ پیغمبر جب اس قسم کی بات کرتے تو تمہارے فائدے کی بات ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو مطلب جو بھی بات کرے تو تمہیں ماننا چاہیے. لیکن بہرحال شیطان انسان کو حق نہیں ماننے دیتا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے شیطان سے اور ہمارے نفس کے مکر سے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.